سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور نہیں تبدیل کیا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ پہلے تھے، الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون ہے جو پیروکار بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے وہ جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ حکم بہت شاق تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے کوئی شاق نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ رب العالمین ایسے نہیں کہ وہ تمہارے یقین کو ضائع کر دے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک تو لوگوں پر بڑے ہی شفیق اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا دوسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کی وجہ کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ایک قبلہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، اور ایک قبلہ ہے بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصی۔ کچھ وقت کے لیے مسجد اقصی بھی ہمارا قبلہ رہا اور بیت اللہ بھی قبلہ رہا، اور پھر اب بھی بیت اللہ ہی قبلہ ہے۔ تو یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ جب قبلے کے بدلنے کے احکامات آئے تو مشرکین نے بھی، منافقین نے بھی، یہودیوں نے بھی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا۔ یہ کبھی ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں، اعتماد نہیں؟ اس قسم کی باتیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کا ایک جواب تو حاکمانہ یہ دیا کہ مشرق بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، اور مغرب بھی کس کا ہے؟ تو اللہ پاک جدھر کو رخ کرنے کا حکم دے، اصل تو ہے اللہ کی بات مان۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ پاک نے اس کی حکمت کو بھی بیان کیا
یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا اس کی حکمت کیا تھی، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا یہ صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے اور اپنی مرضی پہ کون چلتا ہے۔ اس سے پہلے میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے ہمارا قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان یہ ہے کہ پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا، یعنی جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، 13 سالہ دور نبوت جو آپ کا گزرا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے ہجرت کر کے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا، پھر اس کے بعد بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور یہ رائے جن حضرات کی یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہوا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے مخالفین تھے مشرکین، اور مشرکین کا قبلہ تھا بیت اللہ، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ نہ کریں، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے وہاں پہ زیادہ تر آباد تھے یہودی، اور جو یہودی ہیں ان کا قبلہ ہے بیت المقدس، تو ابتدا میں تو اسی کو رکھا گیا کہ شاید یہ کچھ دین کی طرف مائل ہو جائے۔ جب 16-17 ماہ دیکھنے کے باوجود کہ وہ سازشوں سے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے باز نہیں آتے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے قبلے کو چھوڑ کر آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، پھر آپ جب مدینہ منورہ میں آئے کچھ وقت کے لیے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اور پھر 16-17 کے ماہ کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا کہ آپ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر دیں۔ یہ جو تبدیلی ہوئی بیت اللہ کی، اب جب آپ نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی بجائے مسلمانوں کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، تو ظاہر ہے جن کا قبلہ پہلے بیت اللہ رہا، قریش کے لوگ جو بیت اللہ کو اپنا بہت بڑا سمجھتے تھے، مرکز اپنا، اب ان کے لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور گھر کی طرف رخ کرنا یہ ایک مشکل کام تھا، یہ مشکل مرحلہ تھا، لیکن امتحان ہوا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اپنی روایات پہ چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم بس یہ امتیاز کرنا چاہتے تھے، دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرے نبی کے صاحبان، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی پہ ایمان لانے والے وہ اتنے پختہ ہیں یقین اور ایمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چھوڑنے کا کہا تو انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا اور دوسری طرف رخ کر دیا۔ یعنی اصل بات ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور وہ انہوں نے کر کے دکھائی۔ اب مدینہ منورہ میں جو یہودی مسلمان ہوئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان سے بیت المقدس کو چھڑوا کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرانا یہ ان کے لیے مشکل تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت اور ایسی اتباع پیدا ہو گئی کہ انہوں نے آپ کے کہنے پر اپنا قبلہ بھی چھوڑ دیا۔
اللہ پاک فرماتے ہم بس یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر اگر تو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا پھر بیت اللہ کو بنایا تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو یہ قبلے کی تبدیلی کی ہے جس پر آپ تھے کا مطلب ہوگا کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اب ہم نے جو بیت اللہ کی طرف رخ کروایا تو یہ اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کون ہیں اور اپنی روایات پہ چل کے آپ کی بات کو چھوڑنے والے کون ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل جائے۔ یا اگر دوسری صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب ان کو کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون کرتا ہے اور اپنی روایات اور اپنی مرضیات پہ چلنے والا کون۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور اللہ کا یہ حکم آیا تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نہیں دیکھا کہ بھئی ہم پہلے کدھر نمازیں پڑھتے تھے اب کدھر رخ تھا ہمارا، اس کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا آرڈر کیا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ہم نے تو اس پہ چلنا ہے جدھر کو آپ کہیں۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے نظم و ضبط اور یہ ہے ڈسپلن اور امیر کی اطاعت۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ یہ حضرات ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ میرے محترم دوستو، جب آپ مکہ مکرمہ میں بھی تھے تو اس وقت بھی آپ بیت اللہ کو قبلہ کہیں یا بیت المقدس کو، آپ وہاں پہ رخ اس طرح بناتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ یہاں جب ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں ہم پاکستان والے تو ہمارا رخ بیت اللہ کی کس جانب ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی 4 دیواریں ہیں، ایک دیوار ہے حجر اسود سے شروع ہو کر حتیم والے کونے تک جس میں دروازہ بھی ہے، یہ پہلی دیوار ہے۔ اس کے بعد حتیم والی سائیڈ ہے، یہ دوسری دیوار ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری سائیڈ آ جاتی ہے جس کا آخری کنارہ رکن یمانی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی دیوار آتی ہے جو رکن یمانی سے حجر اسود تک ہے۔ یہ 4 دیواریں ہیں بیت اللہ کی۔ ہم جب بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں پاکستان والے تو ہمارا رخ ہوتا ہے بیت اللہ کے دروازے والی سائیڈ کی جو دیوار ہے، ہمارا رخ اس طرف ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم ہمارے سامنے ہوتا ہے بالکل، اور مقام ابراہیم سے آگے بیت اللہ کی وہ دیوار جس میں دروازہ ہے، باب بیت اللہ ہے، اس دیوار کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے۔ یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں جہاں پر بیت المقدس ہے، ان کا رخ ہوتا ہے حتیم والی دیوار کی طرف۔ جب ان کا رخ حتیم والی دیوار کی طرف ہے تو اگر کوئی شخص اس جانب کھڑا ہوگا جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، جو اس طرف کھڑا ہوگا بیت اللہ کے، تو بیت اللہ بھی اس کے سامنے ہوگا اور آگے بیت المقدس بھی اس کے سامنے ہوگا، یعنی دونوں قبلے اس کے سامنے ہو جائیں گے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، اگر بیت المقدس آپ کا قبلہ تھا تو آپ اس جانب کھڑے ہوتے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار۔ اس طرح بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ دلی طور پر آپ کی تمنا یہی تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو ہی رکھا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر
اس کا شوق آپ کے اندر اور بڑھ گیا، کیونکہ وہاں تو دونوں قبلے سامنے ہوتے تھے، یہاں مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی جانب پیٹھ ہو جاتی ہے، اور بیت اللہ کی جانب رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں آ کے آپ کا شوق اور بڑھ گیا کہ میرا قبلہ بیت اللہ کو ہی بنایا جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ آپ کی شوق اور تمنا کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے دوبارہ قبلہ بیت اللہ کو ہی بنا دیا۔ بہرحال یہ جو قبلہ بنایا گیا، تبدیلی ہوئی بیت المقدس سے بیت اللہ یا بیت اللہ سے بیت المقدس، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے لنعلم، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ یہاں سوال یہ ہوگا کہ کیا اللہ پاک کو پتہ نہیں؟ اللہ ویسے نہیں جانتے؟ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اللہ پاک کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں لنعلم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہمیں تو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ چل جائے، ہم لوگوں کے سامنے لے آئیں کہ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے اور یہ ہیں اپنی روایات پہ چلنے والے۔ ہم اس کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں۔ دو جماعتیں، ایک جماعت وہ ہے جو کامل اطاعت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک جماعت وہ ہے جو اپنی مرضی پہ چلتی ہے، جو اپنی خواہشات روایات پہ چلتی ہے۔ اب دونوں کا امتحان کیسے ہوگا، دونوں کا امتیاز کیسے ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوں گی، کہ جب ایسا حکم آئے گا جو روایات کے رسموں کے خلاف ہوگا، ایسا حکم آئے گا جس میں اپنی بات چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی۔ یہاں پتہ چلے گا کہ کون اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں ممن یتبع الرسول، کہ کون ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور وہ لوگ کون ہیں جو اپنے پاؤں پہ گھوم جاتے ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ حکم بہت بھاری ہے، بڑا شاق ہے، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ پاک ہدایت دے دے ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ دیکھو میرے دوستو، آج ہم نے اپنی جو فرسودہ روایات بنا لی ہیں، رسم و رواج بنا لیے ہوئے ہیں، آج ہمیں وہ چھوڑنے کتنے مشکل لگتے ہیں، ان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو صحابہ کرام جن کا قبلہ تھا، جن کا کعبہ تھا بیت اللہ، یا جن کا کعبہ تھا بیت المقدس، ان کے لیے کوئی آسان تھا ایک حکم پر قبلہ بدل لینا، لیکن انہوں نے اس کو مثال بنا کر پیش کیا کہ ہمیں جو کہا گیا ہم تو اس کی اطاعت کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک بھاری حکم تھا، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کے سامنے بات یہ ایک تھی، ہم نے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، بس وہ جدھر رخ کرنے کا کہے ہم ادھر کر لیں گے۔ تو ایسے انسان کے لیے اللہ کا حکم ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا بھی کہ یہ جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، ان نمازوں کا کیا بنے گا، یا اس عرصے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بنے گا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی وہ تو گئے، اب ان کی نمازیں تو گئی۔ اب اللہ پاک نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہارے یقین کو، یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ نمازیں بھی تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر پڑھی، اور اب جس طرف رخ کیا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر نماز پڑھی ہے تو اطاعت کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور میں تمہارا ایمان، نماز کو یہاں ایمان فرمایا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات ائمہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ایمان اور نماز میں، ایمان اور بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے یہاں ایمان کو، نماز کے لفظ کو ایمان کے لفظ سے اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اللہ پاک تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک تو لوگوں پر بڑے شفیق، بڑے ہی مہربان۔ وہ تو نافرمانوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے، نافرمانوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے۔ تو جو ماننے والے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، ان کی نمازوں کو کیسے ضائع کر دیں گے؟ اللہ بڑے مہربان ہیں، ان کے تمام اعمال کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اس تذکرے کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ذکر کیا اور پھر اس پہ قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا